الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمته أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خداوند عالم نے اس جماعت کے بارے میں ارشاد فرمائی جن کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہم سب لوگ کہتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، وہ آقا کے دیدار سے مالا مال ہوا ہو، چہرے انور کی زیارت کی ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف زیارت کر کے اتنے بڑے مرتبے کے مالک نہیں بنے، بلکہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے اشاروں پہ جان دی، اور ان لوگوں نے سرکار مدینہ کے دیدار کی قیمت چکائی۔ تھوڑا توجہ فرماؤ گے تو میں ایک بات عرض کروں گا صحابہ کرام کے بارے میں، اور کئی مسئلے حل ہو جائیں گے کہ عشق کسے کہتے ہیں، سوز و گداز کسے کہتے ہیں، دیوانگی کس کو آیا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی، مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ایک نوجوان نے جب یہ خبر سنی، نہ تو دیوار میں ٹکر ماری، نہ سینہ چھیتا، نہ سینے کو کوٹا، نہ کپڑے پھاڑے، نہ رویا نہ دھویا، زمین پہ بیٹھا جیب سے چاقو نکال کر دونوں آنکھیں نکال کر سڑک پہ پھینک دی۔ کسی نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ ساری عمر ٹھوکریں کھائے گا، ٹکریں کھائے گا، پریشان ہوگا، مصیبتیں جھیلے گا، یہ کیا کیا؟ معذور بن گیا، محتاج بن گیا۔ خدا کی قسم کیا جواب دیا؟ کہنے لگا جو آنکھیں آقا کا دیدار نہ کر سکے ان آنکھوں کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ انہیں قدر کی مدینہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی اور قیمت چکائی ہے۔ اور خداوند عالم نے ان حضرات کی ایک جگہ نہیں، ہزاروں جگہ قرآن کریم میں تعریف فرمائی۔ دنیا کا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی درویش، کوئی پیر، کوئی فقیر ایسا نہیں جس کے بارے میں خدا نے یہ فرمایا ہو دنیا ہی میں کہ آ جا میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس اللہ والے نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، یہ آیت تو اس کے لیے بھی نہ آئی۔ جس نے ساری عمر حدیث پاک پڑھائی، حدیث پاک کی خدمت کی، تمام عمر قرآن کریم کی تفسیریں لکھی، اللہ اللہ کی، سب بیداری کی، دنیا میں خدا نے اس کو بھی نہیں کہا کہ آجا میرا تیرا سودا پورا ہو گیا، تو راضی ہو جا، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ بجز صحابہ کرام کے کوئی بھی دنیا کی طاقت اور کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں جس کو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہو زندگی میں کہ آجا تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ کبھی یوں فرما دیا کہ جنہوں نے میرے نبی کا بدر میں ساتھ دیا میں ان سے راضی، اور کبھی یوں فرمایا جنہوں نے تبوک کے اندر پیاسے مرے جو لوگ میں ان سے راضی، کبھی فرمایا جن لوگوں کی حنین میں آنکھیں نکال دی گئی میں ان سے راضی، کبھی فرمایا جنہوں نے شعب ابی طالب
مختلف میں بیٹھ کر بجائے روٹی کے، بجائے کھانے کے، بجائے دودھ لسی مکھن کے، بجائے سبزیوں ترکاریوں کے درختوں کے پتے چبائے۔ فرمایا او لوگوں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور کبھی فرمایا لوگوں، دلوں میں کی کر کے درخت کے نیچے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ فرمایا لقد رضی اللہ علی المؤمنین، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میرے محبوب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت کی، موت کی بیعت کی، مر جائیں گے، پیٹھ نہ پھیریں گے، جان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قیمہ بن جائے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور میرے نبی کے ساتھیوں، ابھی تو تم مکے کی سرزمین پہ ہو، ابھی دنیا میں ہو، ابھی زندہ ہو، ابھی حیاتی اپنے پاس رکھتے ہو، مرے نہیں۔ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور میرے نبی کے ساتھیوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اوپر درختوں کانٹوں والا ہے، نیچے میرا محبوب بیٹھا ہے، تم نے ہاتھ رکھ دیا، میں تم سے ایسا راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ الہ العالمین، ان لوگوں میں سے کئی بعد میں بگڑ گئے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا عمل بگڑ گئے ہوں گے، نیتیں بگڑ گئی ہوں گی، حالات بدل گئے ہوں گے، حضور کے بعد ان کے حالات اور بن گئے ہوں گے۔ فرمایا میں خدا ہوں، فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، میں تو ان کے دلوں کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں۔ اور لوگوں، اور میرے نبی کے صحابہ پہ اعتراض نہ کرو، جن کو میں نے دنیا ہی میں رضامندی کے تمغے دے دیے ہو، جنت کا اعلان کر دیا ہو، جو میں اپنی رضامندی کا پیغام دے دیا ہو، فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اور میرے نبی کے غلاموں، عنقریب تمہیں مکہ فتح ہو جائے گا۔ دنیا ہی میں اللہ پاک نے ان کو رضامندی کے تمغے دیے۔ ملکوں میں نشان ہوتے ہیں فتح کے، انعام کے۔ ہمارے ملک پاکستان میں نشان حیدر کے نام سے نشان بنایا ہوا ہے کہ جو لڑائی میں فوجی وہ حاصل کرے گا، اس کو سب سے بڑا انعام ملے گا۔ اس میں مربع ہیں، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کوٹھی تک سڑک ہے، بچوں کی تعلیم کا خرچ ہے، بہت بڑی پینشن ہے۔ فرمایا تم نشان حیدر ٹھیک اپنی جگہ دیتے رہو، میرے پاس تو سب سے بڑا نشان میری رضامندی کا ہے، اور میں جس سے راضی ہو جاؤں پھر اس سے ناراض کبھی نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ مجھے تو پہلے پتا ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ کیا کرے گا، میں اس کے ساتھ بگڑوں کیسے اور وہ میری ساتھ بگاڑ کرے کیسے۔ چنانچہ فتح مکہ کے وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جمعیت کو ساتھ لیا ہوا ہے۔ 8,000 صحابہ مدینے سے تشریف لائے ہیں یا 12,000، وہ چاروں طرف سے آ کر کے صحابہ کرام شامل ہوئے۔ آج مکہ فتح ہو رہا ہے، جس مکے میں لوگوں نے صحابہ کرام کے چمڑے ادھیڑے تھے، آگ میں جلایا تھا، رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، صحابہ کرام کو پھانسی چڑھایا تھا، صحابہ کرام کو سولی پہ چڑھایا تھا، صحابہ کرام کو آگ میں جلایا تھا۔ آج اس مکے میں صحابہ کرام فتح کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ ان حضرات کو تو اتنی عظیم قدر تھی، میں ان کی کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں اور بتاؤں۔ ایک صحابی ہے جو مکے والوں کے پاس قید ہے، اس کو میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے، سولی پہ لٹکانے کے لیے۔ اس کو سولی پہ لٹکانے سے پہلے پوچھا ہے
تیری کوئی حسرت ہو، تیری کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو۔ چنانچہ ہمارے ملکوں میں بھی جس آدمی کو سزائے موت دی جائے، پھانسی دی جائے، 1-2 دن پہلے عام ملاقات کرائی جاتی ہے، ماں سے ملے، باپ سے ملے، بیوی سے ملے، بچوں سے ملے، بہن سے ملے، رشتہ داروں سے ملاقاتیں کر لے تاکہ اس کے دل میں حسرت نہ رہے۔ تو مدینے کے کافروں نے اس نوجوان سے کہا کہ تیری بھی کوئی حسرت ہے، کوئی تمنا ہے تیری؟ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا اور کوئی تمنا نہیں، اور کوئی حسرت نہیں، اور کوئی میری آرزو نہیں، اگر مجھے مہلت دیا چاہتے ہو تو مجھے 2 رکعات نماز کی اجازت دے دو، میں آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ چنانچہ مکے کے کافروں نے صحابی کو 2 رکعت نماز کی اجازت دے دی۔ صحابی نے ایک بات کہی ہے، نقل تو میں کر دوں گا، سن آپ لیں گے، پر اس مزے کو تو وہی جانتا ہے نا جس نے وہ نماز پڑھی تھی۔ اس مزے کا پتہ اسی کو ہے جس نے وہ نماز پڑھی تھی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جس آدمی کو یہ 100% یقین ہو کہ میری آخری نماز ہے، اس نے کس طرح کی نماز پڑھی ہوگی، کس طرح کا سجدہ کیا ہوگا۔ صحابی کہتا ہے میرا دل چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کر دوں، مگر اس وجہ سے میں نے مختصر کیا کہ یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ موت کے ڈر کے مارے لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر آ گیا تختہ دار پہ، مکے کا بہت بڑا چودھری، مکے کا سردار آ کے قریب کہنے لگا میں تجھے پھانسی کے تختے سے اتروا سکتا ہوں، میں تیرے گلے سے پھانسی کا پھندا نکلوا سکتا ہوں، میں تجھے آزاد کرا سکتا ہوں، میں تجھے دوبارہ زندگی دلا سکتا ہوں، میں تجھے رہائی کرا سکتا ہوں، ایک بات کو میری اگر مان جائے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ صحابی کو کہنے لگا تو اتنا سا جملہ اپنی زبان سے ادا کر دے، تو اتنی سی بات ایک دفعہ کہہ دے کہ میری جگہ میرے کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی چڑھا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو اتنا سا جملہ اپنی زبان سے اگر کہہ دے تو پھر میں تجھے چھڑا لوں گا۔ ایمانداری سے سوچیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہے، مکے کے کافروں کے قبضے میں نہیں، ان کے اختیار میں نہیں، ان کے شہر میں نہیں، ان کے بس میں نہیں۔ اگر صحابی جان بچانے کے لیے اس قسم کا لفظ کہہ دے تو کیا حرج ہے؟ عقل کہتی تھی جان بچا لے، بات کوئی نہیں، عشق کہنے لگا مر جا، خبردار سرکار کی شان میں اگر گستاخی کی تو۔ صحابی کہنے لگا تم تو کہتے ہو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ پھانسی لٹکا دو، مگر میری تو سن لو، میرا قیمہ بنا سکتے ہو، میرے جان کا ٹکڑا ٹکڑا کر سکتے ہو، میری بوٹیاں بنا کر ہوا میں اڑا سکتے ہو، میری رگ رگ میں کانٹے چبو سکتے ہو، مجھے آگ میں جلا سکتے ہو، مجھے جو چاہو عذاب پریشانی سزا دے سکتے ہو، خدا کی قسم میں یہ گوارا کرنے کو ہرگز تیار نہیں کہ میرے محبوب کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ میں ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتا، قتل نہیں ہو سکے گا ایسا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ پھر تیار ہو جا، ہم تجھے پھانسی بھی چڑھائیں گے اور اس کے بعد تجھے آگ میں جلائیں گے۔ آخری وقت صحابی نے آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور کہنے لگا او میرے پروردگار، میرا آخری سلام میرے محبوب کو پہنچا دے، میرا آخری سلام کالی کملی والے کی خدمت میں پہنچا دے۔ اور کہنے لگا او میری چمڑے تیرا کام ہے کہ آگ میں جل جا، او میری چربی تیرا کام ہے کہ پگھل جا، او میری روح تیرا کام ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر حاضری دے، اور یوں کہو کہ میرے محبوب کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے میں تو صورت کا شہدائی ہوں، کہتا تیری صورت
رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ آخری وقت میں بے وفائی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اور ذرا سوچو، اور پاکستان کے مسلمانوں اور ملتان کے نوجوانوں، صحابی آخری وقت میں دیدار کا پیاسا ہے، سلام بھیجتا ہے تو حضور کو، پریشانی کا اظہار کرتا ہے تو آقا کی خدمت میں مرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور لوگوں، خبیب نے تختہ دار پہ وفاداری کی، تو بازار میں وفاداری نہیں کرتا۔ وہ پھانسی کی تختی پہ لٹکا ہوا بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے۔ تو آج شادیوں میں غلامی نہیں کرتا، تو کاروبار کرتے وقت غلامی نہیں کرتا، تو حکومت کرتے وقت غلامی نہیں کرتا، تو ساتھیوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے وقت غلامی کا اظہار نہیں کرتا۔ قربان جاؤ خبیب تیرے مقدر پہ، تو تختہ دار پہ غلامی کرتا ہوا گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی دولت کو ایسے وقت میں اپنایا جبکہ ایماندار بنتے ہی آگ کی بارش شروع۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر درختوں کے پتے چبائے، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ تمہیں اور مجھے تو 1,00,000 مل جائے وہ تھوڑا، کروڑ مل جائے وہ تھوڑا، اربوں مل جائے وہ تھوڑا، 1 کمرے والا مکان مل جائے وہ تھوڑا، 2 کمروں والا مکان مل جائے وہ بھی چھوٹا، 10 کمروں والا مکان مل جائے وہ بھی چھوٹا۔ کمرے تو بہت ہے مگر پلاٹ نہیں ہے۔ ہوا خوری کے لیے پلاٹ بھی تو ہونا چاہیے، ہمارا نہیں بڑھتا۔ اور صحابہ وہ ہیں جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر، لڑائی کے موقع پہ اندازہ لگاؤ، دشمن کا مقابلہ ہے، کفر کے پاس ریشن ہے، کفر کے پاس اسلحہ ہے، کفر کے پاس لشکر ہے، اور ادھر حالت کیا ہے؟ 1 کھجور کا دانہ 3 صحابہ کو مل رہا ہے۔ صرف 1 کھجور کا دانہ 3 مسلمان نوجوانوں کو مل رہا ہے۔ عقل نہیں مانتی، دل تسلیم نہیں کرتا کہ حضرات صحابہ کرام آخر کیا کھا کے زندہ رہتے تھے۔ مگر میری تیری نظر میں کھجور کا 1 دانہ تو آ گیا، اور وہ ہاتھ کبھی نہیں آیا جس ہاتھ سے وہ کھجور کا دانہ ملا تھا۔ قربان جاؤں اس دانے، اس ہاتھ پہ۔ ہمارے یہاں تو اگر کوئی سیرنی تقسیم ہو رہی ہو، جب تک آدھی زمین پہ نہ کہ بکھر جائے مکمل نہیں ہوتی۔ دیکھا گا یہاں لنگر تقسیم ہوتے ہیں، آج فلانے پیر کے یہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے، آج فلانے کے یہاں یہ تقسیم ہو رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، ایک نوجوان آیا، کافر ہے، کہنے لگا کیا بات ہے، یہ لڑائی کیسی، شور کیسا؟ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، گردنیں کٹ رہی اللہ کے راہ میں، ذبح ہو رہے لوگ کلمے پہ۔ عرب کا نوجوان ہے، جھولی میں کھجورے لیے ہوئے ہیں، بعد میں لکھا انگور لیے ہوئے ہیں، یوں جھولی میں انگور ہے اور یوں اٹھا کے کھا رہا ہے اور بات کر رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہنے لگا کیسی لڑائی ہے؟ فرمایا اسلام اور کفر کی۔ اسلام کن کے پاس ہے؟ فرمایا میرے پاس۔ آپ نبی ہیں؟ جی ہاں میں نبی ہوں۔ اللہ کے حکم سے لڑائی ہو رہی ہے؟ کہ جی ہاں۔ جو اس میں مر جائے کیا ملے گا؟ کہ جنت، بہشت ملے گی۔ اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جو مجھے کچھ پہلے دکھاؤ تو صحیح، کس طرح ملے گی،
کس وقت ملے گی، کتنی بڑی ملے گی، اس میں مکان کیسے ہوں گے، اور وہ کب ملے گی، کیا حالات ہے، جان گیا۔ ادھر کلمہ پڑا اور ادھر اندازہ تو لگا صحابہ کرام کے جذبے کا، شوق کا۔ ادھر کلمہ پڑا ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، تعلیم دین حاصل نہ کی، قرآن نہیں سیکھا، ادھر کلمہ پڑا، مسلمان بنا، ادھر جھولی میں جو انگور تھے جھولی یوں چھوڑ دی، کسی کو پکڑائے نہیں کہ یہ سنبھال لینا بھائی، جھولی زمین پہ چھوڑ دی، انگور کھجور پھینک دیے، جو ہاتھ میں تھی وہ بھی پھینک دی، اور یوں لکھا علماء نے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، جو منہ میں کھجور تھی وہ بھی نکال کے پھینک دی، اور تلوار لی، احد پہاڑ کی طرف آگے کو بڑھ رہا ہے۔ ایک نوجوان واپس آتا ہوا کہنے لگا، اور تو کدھر جاتا ہے؟ کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم، احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آگے بڑھا، تھوڑی سی دیر کافروں کے ساتھ لڑا، اس کے بعد شہید ہو گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں دیکھ رہا ہوں انگور کھا رہا ہے۔ ہم تو کیوں میں رہ جائیں گے، کیوں میں رہ جائیں گے، یوں کیسے ہوگا، یوں کیسے ہوگا۔ اس نے تو دیر نہ لگائی، ادھر کلمہ پڑا، ادھر جان دیتی، جھولی کی کھجوریں بھی ساتھ نہ رکھی کہ میرے کام آ جائیں گی، انگور ساتھ نہ رکھے، ہاتھ کا جو تھا وہ نہ کھایا، منہ میں جو تھا وہ بھی واپس نکال دیا، اور کہنے لگا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر انگور کھانے کا کیا مطلب ہے، جاؤ اللہ کے نام پر اپنی جان قتل کرا دو۔ اگر یہ لوگ یوں نہ کرتے تو آج تمہیں کلمہ کہاں ملتا، چوہے بن کے مرتے، سکھوں کی اولاد ہو کر ہم لوگ مرتے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی جذبات اور غلامی اور قربانی کے صدقے میں تجھے آج ایمان ملا ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ جہاد کا اعلان ہوا، سارے نوجوان تشریف لے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مدینے کے اندر ایک صحابی ہے، دونوں پیروں سے لنگڑا معذور، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، دونوں پیروں سے معذور ہے، محتاج ہے، ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے۔ جیسا کہ کئی لوگ آپ نے بےچارے مجبور دیکھے ہوں گے، پیر چلنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ ہاتھوں سے سرک کر چلتے ہیں۔ صحابی کے پاس دو اللہ نے بیٹے دیے تھے، دونوں کو بھیج دیا، جہاد میں چلے گئے۔ میرے جیسا تیرے جیسا ہوتا، بیٹھ کے دعا مانگتا، یا اللہ میں معذور ہوں، میں محتاج ہوں، میرے بچوں کو خیریت سے واپس لا، یا اللہ خیریت سے واپس لا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سامنے آ کے کہنے لگی، کیا بتاؤں، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھتی ہوئی شرماتی ہوں، منہ دکھانے کے قابل نہیں، مدینے کی گلی میں جانے کے قابل نہیں، کسی کے گھر میں جانے کے قابل نہیں، اور تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی سب کے خامن جہاد میں چلے گئے، میرا خامن گھر پہ بیٹھا ہے۔ سونک انٹرپرائزز سے آپ ہر طرح کا آڈیو ویڈیو کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء دین کی تقاریر اور دیگر معلوماتی اسلامک آڈیو ویڈیو کیسٹس۔ عورتوں کا ایمان دیکھو، عورتوں کا ذوق دیکھو، عورتوں کا شوق دیکھو۔ وہ جانتی تو تھی کہ میرا خامد معذور ہے، محتاج ہے، لاچار ہے، اسے پتہ تو تھا، مگر اس کا جذبہ تو دیکھو، اور گھر پہ بیٹھا ہے۔ دروازے سے نکلتے ہی ہاتھ پھیلا دیے، جھولی پھیلا دی، اللہ کی حضور میں دعا مانگ لی۔ رب ذوالجلال کی قسم، پتہ نہیں اس میں کتنا درد ہوگا، کتنا سوز ہوگا، کتنا سوز و گداز ہوگا، اس لیے الگ الگ باتیں
ہوا کرتی ہیں، کہتا تیرا قیام اور ہے، میرا قیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ جس کے دل سے بات نکلا کرتی ہے وہی اس کی قیمت کو جانتا ہے، اسی کو پتا ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے نکلا۔ عمر بن جموح نے جھولی پھیلا دی اور کہنے لگا مالک میری معذوری کو نہ دیکھ، میری محتاجی کو نہ دیکھ، میری لاچاری کو نہ دیکھ، میری بے کسی میری بے بسی کو نہ دیکھ، او میرے پروردگار میں تیری راہ میں چلا ہوں، میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹانا، مجھے ایسا قبول کر لینا میری میت بھی میرے گھر نہ آئے۔ اور روتا ہوا دعا مانگ کے چل دیا۔ گھر والی نے گلے میں تلوار لٹکا دی، ہاتھوں کے بل چلتا چلتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا۔ خدا کی قسم یہ کتنے مقدروں والے لوگ تھے، ہر بات حضور کے دربار میں آگے کرتے۔ اجازت لی، میدان جہاد میں چلا گیا۔ بیٹوں نے باپ کو دیکھا تو کہنے لگے ابا جی ہم تھوڑے آ گئے تھے، دو تو تھے دونوں ہی آ گئے تھے، آپ کی کیا ضرورت تھی؟ کہا بیٹا تمہیں اپنی جنت چاہیے، مجھے اپنی جنت چاہیے، تم نے اپنی قیمت بنائی، میں اپنی قیمت بنانے آیا ہوں۔ بعض صحابہ کرام نے لاچار محتاج کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی دیکھ کے کہا اسے روکو، اسے آگے مت جانے دو، تلوار ہمارے پاس ویسے ہی نہیں ہے، ایک تلوار اور کافروں کو دینے چلا ہے، ہم پہلے غریب ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ ایک تلوار دشمن کو اور دینے چلا ہے، نکال لو اس کے گلے میں سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خبردار اگر کسی نے ہاتھ لگا تمہیں کیا معلوم ہے کتنی غیرت والی مائی نے گلے میں تلوار لٹکا کے بھیجا ہے، تم کیا جانو؟ اور یہاں پہ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ۔ صحابی کو جب کافروں نے دیکھا آپس میں باتیں کرنے لگے، تکڑے ہو تکڑے ہو، سارے جوان ختم ہو گئے، لگے لنگڑے لولے آنے، لنگڑے لولے آنے لگ گئے، ختم ہو گئے، ذرا ہمت کرو، مسلمانوں کو مارو مارو، تیار تکڑے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ قوموں میں ہر قسم کے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اشارہ کرنے لگے، دیکھو مسلمانوں کا کرنیل تو دیکھو، مسلمانوں کا جرنیل دیکھو، مسلمانوں کا سپاہی دیکھو، لڑنے سرکار لڑنے آئی ہے، چلا جاتا نہیں، پیر ہے نہیں، گلے میں تلوار ہے، ہاتھوں کے بل چل رہا، لڑنے آیا ہے۔ وہ تو مذاق میں لگے رہے، ایک دوسروں کی طرف اشارے کرتے رہے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سرک کے اپنے گلے سے تلوار نکال کے 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تم تو سارے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کیا ذمہ داری ہے دین کی، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے، کوئی کہتا ہے میں لنگڑا ہوں، کوئی کہتا ہے میں للہ ہوں، کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا، کوئی کہتا ہے مجھے میں یہ نہیں کر سکتا، سارے عذر معذور کر کے بہانے کر کے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا حال تو دے، 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی۔ جب پرانا شور رولے گئے جس کو تم بالکل نکما کہتے تھے یہ تو 7 کو لے بیٹھا، میرا غرق کر دیا، اس لیے تو پھر ٹوٹ پڑے کافر۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 ٹکڑے کر دیے، 3 ٹکڑے کر دیے صحابی کے رضی اللہ تعالی۔ جنگ ختم ہوا، جہاد ختم ہو گیا، مسلمان مجاہدین واپس ہونے لگے، شہیدوں کی لاشوں کو سنبھالا۔ بیٹوں نے اپنے باپ کو دیکھ تو لیا تھا، حملہ کرتے وقت بھی دیکھا،
टांगे काटते भी देखा काफिरों की और टुकड़े होते भी देखा। यूं लिखा उलमा ने कि उन नौजवानों ने यूं दुआ की, इलाही हम जवानों को कबूल नहीं किया, हमारे मासूम बाप को कबूल कर लिया। और अम्र बिन जमुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे, किसी ने पूछा तू करेगा क्या, तेरा इस जंग में काम क्या है? वो कहने लगा, करने कराने की बात नहीं, नकी वो तलवार पर तकिया, नकी वो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, और भरोसा है बस एक सादी शिकाली कमली वाले पर। मेरा नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे राजी है, मेरा रब मुझसे राजी है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। सहाबी के 3 टुकड़े बेटों ने उठा लिए, एक गठरी में जमा किए, दाची ऊंटनी के ऊपर रखकर मदीने पाक लाना चाहते हैं, जन्नतुल बकी में दफन करना चाहते हैं। ऊंटनी को अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया, खबरदार मदीने की तरफ अगर कदम उठाया, आखिरी वक्त में मेरे मासूर सहाबी और दीवाने ने दुआ मांगी, मैंने कबूल कर ली। दासी को मदीने की तरफ लाते हैं, कदम नहीं उठाती, डंडे मारते हैं, बैठ जाती है, इधर चलती है उधर चलती है, पीछे को हटती है, मदीने की तरफ कदम नहीं उठाती। दोनों बेटों में से एक बेटा दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, ये कैफियत है, ये बात है, अब हम क्या करें? तो फरमाया कि अपनी वालदा से जाके पूछो, जिस वक्त रवाना हुए थे क्या गुफ्तगू हुई थी, घर से जब निकला था तो क्या कलाम हुआ था और क्या गुफ्तगू हुई थी। बेटे ने अपनी मां से जाके पूछा, अम्मा ने बतलाया कि बेटा मैंने ही उभारा था, मैंने इस्तेहार दिलाया, मैंने उनको बरंगेख्ता किया, जिहाद पर तल और मजबूर किया कि आप जाएं, मगर दिल पर ऐसा असर हुआ, घर से निकलते वक्त दुआ मांगी थी, इलाही मेरी लाश भी मेरे घर ना आए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया, अब मदीने की तरफ लाश आएगी नहीं, तुम वही जबल ओहद पहाड़ के दामन में दफन कर दो। चुनाचे सहाबी को वहीं पे दफन कर दिया गया। अर्ज ये करना चाहता था कि सहाबाए किराम की वो जमात है जिनका निराला मकाम है, निराली शान है, निराले मर्तबे हैं, निराली अजमत है, नामूस के मालिक हैं। खुदा की कसम, उनकी नमाजों का क्या कहना जिनके आगे इमामुल अंबिया खड़े होते हों। इन लोगों की अजमतों का क्या कहना जिनकी औलाद का मुकद्दर भी इतना ऊंचा। सहाबा के घरों में जब बच्चे पैदा होते थे, बस नहलाया धुलाया और उठाकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली झोली में रख दिया करते थे। सहाबा के बच्चों, तुम बड़े खुश नसीब हो, दुनिया में कदम रखते ही तुम्हें हुजूर का दीदार हो रहा है। और उन लोगों में दस्तूर था कि वो घुट्टी घी की चमची की नहीं दिया करते, जड़ियों और बूटियों की बना करके घुट्टी पकाकर नहीं पिलाया करते थे। मेडिकल हाल की घुट्टी उस जमाने में नहीं थी, बल्कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई चुहारा, कोई खजूर अपने मुंह मुबारक में चबाकर सहाबा किराम के बच्चों की हलक में अपने रहमत वाले हाथ से डाला करते थे। सहाबियात कहती है, हमें अपने बच्चों के मुंह में से 6 महीने नबूवत की खुशबू आया करती थी। इनके बच्चों का मुकद्दर निराला, इनके हलक में, इनके पेट में जो सबसे पहली शय गई, जो सबसे पहली ग़िज़ा गई, जो सबसे पहली चीज गई, वो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक का पानी गया। जिनको इस
انداز سے گھٹیے ملی ہوں، سرف رحمت للعالمین سید القونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ پھرا ہو، حضور نے دعائیں دی ہو، اور اکثر جگہ تو نام بھی حضور نے رکھے۔ ہمارے یہاں تو جب نام رکھتے ہیں نا بچوں کے یا بچیوں کے، تو ریڈیو لگا کے بیٹھ جاتی ہے خالہ، بوا، پھوپھی، وہ جو فرمائش کے اندر نام آتے ہیں نا فلمی ایکٹرسوں کے، کنجریوں کے، وہ نام تجویز کر کے رکھے جاتے ہیں۔ جو نام ناچنے والی کا وہی نام گھر میں پیدا ہونے والی بچی کا رکھو، تاکہ نام کی وجہ سے یہ بھی کل کو فلم میں ہی تشریف لے جائے۔ فلم ایکٹروں کے نام نہ رکھا کرو، فلم ایکٹرسوں کے نام نہ رکھا کرو، کنجر کنجریوں کے ناموں سے بچو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں والے نام رکھو، ازواج مطہرات والے نام رکھو۔ اور لوگوں تمہیں ام کلثوم پسند نہیں، رقیہ پسند نہیں، سیدہ زینب پسند نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا پسند نہیں، ام حبیبہ پسند نہیں، سلمہ پسند نہیں، حضرت صفیہ پسند نہیں۔ جا گنبد خضرا کے مکی سے پوچھ کے آ، تیری بیٹیوں کی کیا نام تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والے نام نہیں رکھتے۔ نبی کا پہلا دیوانہ، نبی کا سب سے بڑا پروانہ، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس نے پہلا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، شروع سے اخیر تک کا نبی کا ساتھی، انشاءاللہ اگلے جمعے میں لاؤں گا، قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، بدر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، زندگی کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، گھر کا ساتھی، باہر کا ساتھی، جنگ کا ساتھی، عمل کا ساتھی۔ آج بھی جا کے دیکھ، صدیق اکبر کا سر ہے اور کالی کملی والے کی رحمت والی گود اور جولی ہے۔ اب میں اگر پوچھ لوں اتنے بڑے مجمع میں کہ ہے کوئی ابو بکر نام کا آدمی، تو میرا یقین ہے کہ ایک بھی نہیں نکلے گا۔ میں اگر پوچھ لوں کہ محمد عمر کے نام کے کتنے آدمی ہیں مجمع میں، میرا یقین ہے کہ ایک بھی نہیں نکلے گا۔ تمہیں صحابہ سے پیار کیوں ہو؟ تم ان کی قدر جانو تو تمہیں ان سے پیار ہو۔ تمہیں نبی کے گھر سے پیار نہیں، تمہیں نبی کی بیٹیوں سے پیار نہیں، تمہیں نبی کے یاروں سے پیار نہیں، اور جنہوں نے حضور کے ساتھ ہو کر کے درختوں کے پتے چبا کر قرآن پڑھا، جنہوں نے تلواریں چلائی، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر سرکار کا ساتھ دیا، تم ان سے پیار نہیں کرتے؟ اور یہ کھلی نشانی ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک بھی صحابہ کرام کے نام والا آدمی نہیں۔ بادشاہوں کے نام رکھیں گے، جو صدر آئے گا نا ہمارے ملک میں، جتنے دنوں وہ رہے گا انشاءاللہ 1,00,000 2 لاکھ کے نام وہ ہو ہی جائیں گے۔ وزیروں کے نام رکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، گورنروں کے نام رکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تمہیں نبی کے یاروں کے ناموں سے ڈر لگتا ہے؟ تمہیں تو حضور کے یاروں کے نام بھی پسند نہیں، حضور تجھے گھسیٹ کر جنت میں کیسے لے جائیں گے؟ سیدنا عثمان غنی والا نام لوگ نہیں رکھتے، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ والا نام صحیح معنوں میں نہیں رکھتے۔ رکھے کیسے؟ نام رکھنا اختیار میں ہے عورتوں کے۔ ہم نے عورتوں کا عقیدہ کبھی سنوارا ہی نہیں، ہم نے ان کے یقین کو کبھی بنایا ہی نہیں، ہم نے ان غریبوں کے ہاتھ میں قرآن کریم کبھی دیا ہی نہیں، ہم نے ان کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے روح شناس کرایا ہی نہیں۔ ان غریب عورتوں کا قصور کیا ہے؟ ہم نے ان کو کون سا سبق دیا ہے؟ کئی لوگ آ جاتے میرے پاس، اللہ نے لڑکی دی ہے، نام بتاؤ جی۔ میں نے کہا بھائی سیدہ رقیہ رکھ لو، جی کوئی چنگا جاؤ ہے، چنگا جانا۔ پچھلے سال ہوا میرے ساتھ، میں نے کہا سیدہ زینب رکھ لے، اگر جی ہم شیر آندھی سی کچھ چنگا جانا۔ میں 2-4 صحابیات کا نام لے آ کے چنگا جاؤ ہے، میں کہا پھر میری نظروں کے وچ سارے نامہ تو چنگا اس ویلے نور جہاں دا نام ہے، جا رکھ لے۔ کلریاں دے
یہاں بھی آتے نہ آتے خوش کوئی نہیں. اور ایمان دیکھو تو اتنا بڑا ایمان چک کیا نہیں جانتا, یقین چک کیا نہیں جانتا. جنت کی کنجیاں اتنی کسے وچ پائی وڈے نے جنہاں دا حق حساب کوئی نہیں, اور جنہاں بندیاں کو حضور دے یاراں دے نا پسند نہیں, حضور دی بیٹیاں دے نا پسند نہیں, ازواج مطہرات دے نا پسند نہیں, حضور دی پھوپھیاں دے نا پسند نہیں, صحابہ کرام دے نا تو چڑھدے نے. اور کیڑا مسلمان ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل متے نہیں لانا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم أعظم درجة عند اللہ وأولئک هم الفائزون. جن لوگوں نے ایمان کی دولت اپنائی اور جنہوں نے ہجرت کی میرے نام پہ, گھر بار چھوڑ دیا, کلمہ نہ چھوڑا, وطن چھوڑ دیا, میری توحید کو نہ چھوڑا, خاندان کنبہ قبیلہ قربان کر دیا, رشتہ دار چھوڑ دیے, عزیز و اقربا چھوڑ دیے, وطن کو خیر باد کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی تمام دولتیں چھوڑ دی, مدینے کی گلیوں میں بھوکا رہنا پڑا پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہ چھوڑا. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. اور اگلا جو صیغہ اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا, اے کاش تم لوگ عربی جانتے. آزمو عربی زبان میں اس سے آگے صیغہ ہے ہی نہیں, جس کا ترجمہ میں اگر ساری عمر کرتا رہوں تو نہیں کر سکتا. بہت ہی سب سے بڑے یہ لوگ ہیں اعظم درجۃ عند اللہ, جنہوں نے ایمان اپنایا, ہجرت کی, جہاد اللہ کی راہ میں کیا. فرمایا اولئک اعظم درجۃ عند اللہ, یہ ہیں وہ لوگ جن کا درجہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا درجہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں درجات عند اللہ, میں خدا کے نزدیک ان کا سب سے بڑا درجہ, سب سے بڑا مقام ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہیں, کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں. 3 نشانیاں پہلے بتلائی, 5 نشانیاں پوری اللہ پاک نے ان حضرات کی پہلے بتائی. ایماندار ہیں, خسارہ ہو منافع ہو, ٹوٹا ہو تباہی ہو, کچھ بھی ہو, ایمان نہیں چھوڑتے. اللہ کے نام پہ ہجرت کی ہے, جہاد فی سبیل اللہ سے بھاگتے نہیں. 3 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنا پڑے تو گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, سوئی باقی نہ رہ جائے. جان پیش کرنی پڑے سارے گھر کو لا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ, جن میں یہ 5 نشانیاں ہیں وہ میرے نبی کے غلام ہیں, جانثار ہیں, یہ ہے میرے نزدیک سب سے بڑے درجے والے. خدا جن کے درجے کو بڑا درجہ بتائے, خدا جن کے درجے اور مرتبے اور مقام کو بڑا مقام بتائے, وہ کتنا بڑا ہوگا. خدا یوں کہے کہ بہت بڑا درجہ ان لوگوں کا. اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون. سر کٹاتے ہیں, گردنیں کٹا دیتے ہیں. آخری ایک جملہ عرض کروں, دل پہ لکھ کے لے جانا. جن عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا, انگلیاں کاٹی, جن آنکھوں نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, خدا کی قسم گردنیں کٹا دی, گردنیں کٹا دی, اولاد ذبح کرا دی, حضور کا دامن نہ چھوڑا. تو یہ اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہے. انشاءاللہ
اسی ماہ مبارک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریف ہوئی. پہلے تھوڑا سا مقام صحابہ میں نے سمجھانا تھا، اگلے جمعے کو پھر دوسرے جمعے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فضائل، مناقب، حالات ذکر کیا جایا کریں گے. شروع سے اخیر تک جب تک نہ سنو گے مزہ کیسے آئے گا؟ سویرے آنے کی کوشش کیا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ وبرکۃ الکرام. الہ العالمین ہم سب کو تیرے محبوب کے غلاموں کا غلام بنا. یا اللہ صحابہ کرام کا خدمت گزار بنا. الہی صحابہ کرام کے ناموں سے پیار عطا فرما. الہی صحابہ کرام کے کارناموں سے پیار عطا فرما. ہمارے دلوں میں ان کی عظمت بٹھا دے، ان کا اکرام بٹھا دے، ان کی غلامی عطا فرما دے. یا اللہ صحابہ کرام کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں بھی دین کی دولت عطا فرما. یا اللہ اسلام کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما. سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو دیندار بنائے، ہماری قبروں کا وارث بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.